نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے معزز دوستو، آج 7 ستمبر 2025 بروز اتوار ہے، اور میں یہاں 4 صدا کی سرزمین پر آپ کے سامنے اس وسیع و عریض گراؤنڈ میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس بہترین پروگرام میں ہمارے محترم حاجی عبدالرحمن صاحب کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر ہمارے پیر و مرشد حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت پیر حسب اللہ جان حقانی، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب، ان سمیت جملہ علماء کرام موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ان اکابر کی موجودگی میں 2-4 باتیں کرنے لگا ہوں۔ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میں نوجوان آدمی ہوں، باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، پر اس وقت جب سامنے چہروں پہ بھی جوانی جھلک رہی ہو، اگر آپ نے یوں دیکھتی آنکھوں کے ساتھ، ہوشیار سنتے کانوں کے ساتھ توجہ رکھی، رب کریم یہ محفل ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث فخر بنائے گا، آخرت میں بھی باعث اجر بنائے گا۔ میرے دوستو، آج 7 ستمبر کا دن یوم ختم نبوت کے طور پہ مسلمانان پاکستان مناتے ہیں۔ یوم ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن کا وہ تاریخی کارنامہ کیا ہے؟ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور معاملہ منتج کہاں پہ ہوا ہے؟ میں اس تاریخ کو دہرانے کے لیے، اس تاریخ کو سنانے کے لیے، وہ تاریخ بتانے کے لیے آپ کو 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی کی کاروائی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا جب انتقال ہو چکا تھا، 1953 کی تحریک اپنی مارا ناز وقت گزار چکی تھی، لیکن ہمیں قادیانیت کے لیے لیجسلیشن کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگرچہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں مسجد وزیر خان لاہور سے جو جلوس نکلا تھا، اس وقت 10,000 نوجوان شہید ہوئے تھے، 1 لاکھ آدمی زخمی ہوئے تھے، اور اسی طرح 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا تھا، لیکن قانون نہیں بنا تھا، اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد جب 1974 کا وقت آیا، 22 جون 1974 کا دن تھا، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس نے شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے ملتان سے بدریہ ریل سفر شروع کیا۔ جب وہ چناب نگر سے گزرے، اس وقت اس جگہ کا نام جو تھا وہ ربوہ تھا، اس سے گزرے، قادیانیوں نے اپنی شیطنت کی، طلبہ واپسی پہ گزرے، قادیانیوں نے ڈنڈوں سے ان معصوم نوجوانوں پہ تشدد کیا، انہیں مارا، زخمی کیا، زد و کوب کیا، ان پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ ڈھائے، 1 شخص شہید ہوا، باقی کالج کے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے۔ بس یہی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، پورے پاکستان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ پڑی تھی، تو سید زادہ حضرت محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ مجلس تحفظ ختم نبوت پہ مجلس عمل تمام جماعتوں کی قائم کرتے ہیں۔ اس میں بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، دیوبندی مکتب فکر، باقی مکاتب فکر بھی حضرت کی قیادت پر اعتماد کرتے
کرتے ہیں۔ پھر اس تحریک نے کراچی کے سمندر کے ساحل سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ یہی وجہ تھی، یہی ریزن تھی، یہی بیس تھی، یہی بنیاد تھی کہ جس وقت علماء اسلام کی آواز اٹھی، مسلمانان پاکستان کی آواز اٹھی، تو اس وقت کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جناب ذوالفقار علی بھٹو اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ یہ مسئلہ روڈوں پہ نہیں، ابھی اسمبلی میں حل ہو۔ اسمبلی ایسے آمادہ نہیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے پوری تحریکیں تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے سید زادہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہاولپور کی عدالت میں آ کے اپنا تاریخی بیان ریکارڈ کرا چکے تھے۔ 1935 میں جج محمد اکبر خان نے اس پر تاریخی ڈیسیجن لے لیا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی 1953 کی تحریک ہو چکی تھی۔ پھر حضرت یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں یہ تحریک اٹھی تھی۔ پھر آخر معاملہ قومی اسمبلی میں آیا، پھر آخر معاملہ پارلیمان میں آیا، پھر آخر معاملہ لیجسلیشن پہ آیا، پھر آخر مسئلہ اس جگہ پہنچا کہ قادیانیوں کو بلایا جائے۔ ان کے دونوں فرقے، مرکہ لاہوری بھی فرقہ مرزائی بھی، دونوں کو بلایا جائے اور یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے مسئلے کے لیے تمام مکاتب فکر کے قیادت جن کی نمائندگی قومی اسمبلی میں موجود تھی، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ جس وقت یہ سارے اکابر جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے موجود تھے تو بھٹو صاحب نے اپنی ٹیبل کی دراز کو کھولا اور اس سے ایک درخواست، ایک اپلیکیشن، ایک چٹھی، ایک رکا، ایک خط اور لیٹر نکالا اور علماء کے سامنے رکھ کے کہا کہ مجھے قادیانیوں نے اس بات کی ڈیمانڈ مجھ سے کی ہے کہ ہمیں اسمبلی بلوایا جائے، ان مولویوں کے سامنے بٹھایا جائے، ہم بھی بات کرتے ہیں۔ علماء کے چہرے کھل اٹھے اور وہ کہنے لگے، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کا اس موقع پہ تاریخی جملہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ فرمانے لگے، جناب بھٹو صاحب، ہم مرزا ناصر کو پاکستان کے چوک اور چوراہے پہ ڈھونڈ رہے تھے، ہم قادیانیوں کو روڈوں پہ تلاش کر رہے تھے، یہ تو اللہ کا کرم آپ کے میز کی دراز سے نکل آئے، آپ کی میز کے دراز سے۔ پھر 4 صدا کے غیوروں، آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا ہے جب 13 دن کے لیے قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں بدل دیا گیا۔ ایم این اے ہوتا وہ بھی آتا جسے اجازت دی جاتی، اگرچہ نمائندہ نہ ہوتا وہ بھی آتا۔ پھر قادیانیوں کے اس وقت دونوں فرقوں کے گروگنٹال، دونوں فرقوں کے مربی، دونوں فرقوں کی قیادت بلائی۔ لاہوری مرزائیوں کی قیادت ڈاکٹر عبدالکریم ایڈوکیٹ کر رہا تھا اور قادیانی مرزائیوں کی قیادت مرزا ناصر احمد کر رہا تھا۔ ان دونوں کو بلایا، 13 دن تفصیلی بحث ہوئی، 13 دن مسئلہ زیر بحث آیا، قادیانیت کے دلائل بھی آئے، اسلام کے دلائل بھی آئے، انکار ختم نبوت کی بات بھی آئی، ختم نبوت کے اس بات کے دلائل بھی پیش ہوئے۔ 13 دن کی قومی اسمبلی کی کارروائی کے بعد جو ہمیں جشن ملا ہے وہ 7 ستمبر کو ملا ہے۔ میرے دوستو، اگر میں اس کارروائی کی بات کروں، ایک
تفصیل بنے گی، میں صرف جھلکیاں ہائی لائٹس پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اگر اس کو مکمل اسٹڈی کرنا ہو، مکمل مطالعہ کرنا ہو، تو حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم العالیہ نے 5 جلدوں میں قومی اسمبلی کی کارروائی کو شائع کر دیا ہے۔ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن میں جھلکیاں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ ہمارے ضلع کو اس وقت ریپریزنٹ کر رہے تھے، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام، ڈی آئی خان اور ٹانک سے مفتی محمود رحمہ اللہ نمائندہ منتخب ہو کر گئے تھے۔ ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، اکابر بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب قادیانیت کی بحث سے پہلے جب ڈی آئی خان تشریف لاتے، اپنی فرینڈشپ میں بیٹھتے، اپنے دوستوں میں بیٹھتے، اپنے ساتھیوں میں بیٹھتے، تو ایک جملہ کہتے کہ لوگوں تم نے مجھے اسمبلی بھیجا، میں قاسم العلوم کے اندر بیٹھ کے ترمذی پڑھاتا تھا، بخاری پڑھاتا تھا، تفسیر پڑھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا، حدیث کا درس دیتا تھا، فقہ پڑھاتا تھا، فلسفہ اور اس طرح فتوے کا کام کیا کرتا تھا۔ تم نے مجھے اسمبلی بھیجا، وہاں بے پردہ عورتیں ہیں، وہاں بد نظری ہے، وہاں گناہ ہے، وہاں شراب کی باٹلز موجود ہیں، میں کیا کروں؟ تم نے وہاں بھیجا، وہاں میں جاتا ہوں، جیب سے تسبیح نکال کے استغفار پڑھتا ہوں، دائیں دیکھوں تو بد نظری، بائیں دیکھوں تو بد نظری، ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ حضرت مفتی صاحب فرماتے۔ پھر وہ وقت آیا جب قادیانیت پہ اللہ نے مفتی محمود کی قیادت میں کام لیا تھا، جب قادیانیت کا مسئلہ حل ہوا، پھر مفتی صاحب فرماتے تھے اللہ کا شکر، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کا امتنان کہ رب کریم نے مجھے قادیانیت کے لیے ختم نبوت کے دفاع کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتے کی جمعیت، مدنے کی جمعیت، لاہورے کی جمعیت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری قیادت اگر اسمبلی میں موجود ہے، وہ تنخواہوں کی لالچ میں نہیں ہے، پروٹوکول کی ہوس میں نہیں ہے، وہ اپنی کرسی کی طلب میں نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے دین کا محافظ بن کے وہاں بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا، حضرت مفتی محمود فرمانے لگے جب مرزا ناصر اسمبلی میں پیش ہوا، سر پہ سفید پگڑی، سفید کرتا، سفید جبے میں ملبوس ہو کر آیا، ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹی لگا کر آیا، قرآن شریف سینے پہ لٹکا کے حمائل شریف کی شکل میں لے کے آیا، اور جب اللہ کا نام آتا سر جھکاتا، جل جلالہ کہتا، حضور کا نام آتا یہ سر جھکاتا، درود پاک حضور کی ذات پہ پڑھتا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم تمام علماء پریشان ہو گئے کہ یہ ظالم کی ظاہری شکل دیکھ کے اسمبلی کے سادہ لو مسلمان جن کے دل میں دین کا درد تو ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ قادیانیت کی چالوں سے واقف نہیں ہے، کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ ہم دعائیں کرتے اللہ ہم مولویوں میں کوئی ٹوپی میں کوئی پگڑی میں، یہ تو ہر وقت پگڑی میں بیٹھ کے کہیں ان کے ایمان پر رندہ نہ چلا لے، ان کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال لے۔ کہتے ہیں جب اس نے دلائل پیش کیے، 2 دن مرزا ناصر نے لیے اپنی جھوٹی دادے کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، ایک دن ڈاکٹر عبدالکریم لاہوری مرزائی نے لیے۔ جب ان نے پوری محنت کر لی، پھر مفتی محمود نے ایک بات کی تھی، آئینہ ابراہیم کا کتاب کا مسئلہ اٹھایا اور اسمبلی کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تم خود کو حلالی مانتے ہو یا نہیں؟ اسمبلی کے لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ ہم
ہم میں ہر بندہ حلالی ہے. فرمایا میں بھی جانتا ہوں لیکن تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں حلالی ہو یا نہیں. کہنے لگے جی ہم حلالی ہے. کہا بتاؤ مرزے کو نبی مانتے ہو یا نہیں؟ تو کہنے لگے ہم مرزے کو نہیں محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں. تو مرزے قادیانی کی کتاب مفتی محمود نے لہرا کے کہا کہ اگر تم مرزے کو نہیں مانتے سنو مرزائیت کا فتویٰ ہے. وہ مرزا کہتا ہے کل مسلمی یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البہایا. کہ جس نے مرزے کو نبی مانا ہے وہ حلال زادہ ہے. جس نے مرزے کو نبی نہیں مانا اس کی ماں نے منہ کالا کیا تھا. یہ حوالہ پیش کرنا تھا کہ اسمبلی میں کوہرام مچ گیا. مرزا ناصر کانپنے لگا کہ اب معاملہ خراب ہو جائے گا. کہنے لگا یہ کتاب دیکھو کہیں مولوی خود چھاپ کے تو نہیں لایا, مفتی محمود اپنی طرف سے شائع کر کے تو نہیں لایا. 4 صدا کے غیوروں آپ کے اور میرے قائد نے تاریخی جملہ کہا تھا. اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا. فرمانے لگے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ اسمبلی کے گیٹس بند کر دو, ہم دونوں کے قریب ٹیلی فون نہ آنے دو, آپ اپنی طاقت استعمال کرے, جہاز بھیجے یا ہیلی کاپٹر بھیجے, وہ چنیوٹ کے ڈی سی کے پاس جائے, ربوہ میں جائے, احمدیہ بک ڈیپو قادیانیوں کی کتاب کو لے کر آئے. اگر اس سے حوالہ نہ نکلا مفتی محمود اپنی موت لکھ دے گا. اور پھر حوالہ آیا, وہ پیش ہوا, اور جب حوالہ دکھایا گیا تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. پھر اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا. آج کا دن اسی یاد کو یاد کرنے کا دن ہے کہ آج کے دن میں ختم نبوت کا عقیدہ آسمانوں تک بلند پہلے بھی تھا, قانونی طور پہ اب بھی ہوا ہے. آج کے دن کا یہی میسج ہے, یہی پیغام ہے. یہ قانون بنا. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی بات ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ مفتی صاحب فرمانے لگے صبح فیصلہ ہونا تھا. 6 ستمبر 1974 کی گہری رات تھی. اعتماد میں مارتے میں نے کہا رات کا وقت تھا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو اکیلے میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے میں آج آیا ہوں ایک خاص مقصد لے کے. میں نہیں سمجھتا کہ میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ اس وقت بن کے آیا ہوں, میں آپ کو عالم دین سمجھ کے آیا ہوں. مفتی محمود تو اللہ کے نبی کے دین کا وارث ہے, اب یہاں کوئی نہیں ہے. میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں, گناہگار ضرور ہوں لیکن بتاؤ اگر میں ختم نبوت کے قانون پہ دستخط کر دوں میری مغفرت ہو جائے گی؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا جناب پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب, قرآن کریم کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت میں اللہ ہر بندے سے اس کو دی گئی نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. حکومت کی نعمت آپ کو ملی ہے, اگر آپ نے حضور پاک کے تحفظ پہ استعمال نہیں کی تو اللہ پوچھے گا, اللہ گرفت کرے گا, اللہ سوال کرے گا, پھر آپ کو جواب دینا ہوگا. لیکن اگر آج آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو محمد الرسول اللہ کی عزت کے لیے, رسول اللہ کی ناموس کے لیے, رسول اللہ کے مرتبہ درجہ حیثیت وحدیوں کے لیے استعمال کیا, آخرت میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے.
مفتی صاحب کہتے ہیں اس نے کہا جی اللہ حافظ ہو گیا. میں نے کہا کوئی چائے کوئی پانی کا؟ جی نہیں. وہ کمرے سے نکلا اور صبح اس نے قانون پہ دستخط کیے. پیپلز پارٹی سے اختلاف آپ کا بھی ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو سکتا ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا. میں صرف جناب ذوالفقار علی بھٹو کے اس کام کو آج بھی سلام پیش کرتا ہوں, آج بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی ذاتی دلچسپی لے کے یہ قانون بنوایا تھا. میرے دوستو, ہمارے علماء کرام نے اس پر محنت کی ہے, اس پر لگن ہے, اس پر کوشش ہے, اس پہ ولولہ ہے, اس پہ جذبہ ہے, اس پر پوری تگ و دو لگا کر اس قانون کو بنوایا ہے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں, توجہ. اس تحریک ختم نبوت 1974 سے پہلے تحریکیں چلی لیکن قانون نہیں بنا. 1974 سے پہلے تحریکوں میں لاکھوں نوجوان زخمی ہوئے, ہزاروں شہید ہوئے, لاکھوں گھروں سے بے گھر ہوئے. قانون نہیں بنا. لیکن قانون 1974 میں کیوں بنا, کبھی سوچا؟ ایک ہی وجہ. پہلے ہمارے پاس مذہبی طاقت تھی, سماجی طاقت تھی, ثقافتی طاقت تھی, تعلیمی طاقت تھی, تدریسی طاقت تھی, خانقاہی طاقت تھی, تبلیغی جہادی طاقت تھی. لیکن ایک طاقت نہیں تھی جسے کہتے ہیں سیاسی نمائندگی. نوجوان شہید ہوتے گئے, قانون نہ بنا. لیکن 1974 میں ہزارہ کے غیوروں نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو سیاسی نمائندگی دے کے اسمبلی بھیجا تھا. کراچی کے غیرت مندوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کو نمائندگی دے کے اسمبلی بھیجا تھا. لاہوریوں نے پروفیسر غفور احمد کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. ضلع ٹانک اور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے غیرت مندوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. اب ساری طاقتیں تھی تو سیاسی طاقت بھی تھی. ایک خون کا قطرہ نہیں گرا اور قانون بن گیا. ایک قطرہ نہیں گرا, ایک قطرہ خون کا نہیں گرا, قانون بن گیا. پتہ چلا سیاسی قوت کی اتنی ضرورت ہے, سیاسی قوت کی اتنی نیڈ ہے, سیاسی قوت کا اتنا معاملہ ہے کہ ایک خون کا قطرہ نہ گرے, قانون بن سکتا ہے. میرے دوستو, آج جمعیت علماء اسلام قومی اسمبلی میں موجود ہے, جمعیت علماء اسلام سینٹ میں موجود ہے, جمعیت علماء اسلام پارلیمان میں موجود ہے. تو آپ سے اس بات کا انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ ہے, یہ طے ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ اتفاق ہے کہ ہمارے جسموں میں روح, ہمارے جسموں میں چلتا ہوا خون, ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل, ہمارے بازوؤں میں چلتی ہوئی نبضیں حضور کے تحفظ کے لیے ہے, حضور کی حفاظت کے لیے ہے, ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہے. وقت آیا ہم جان قربان کریں گے پر عقیدہ ختم نبوت پہ حرف نہیں آئے. یہ طے ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. میرے بھائی نے سمجھا ہے میں بات کیا کر رہا ہوں. توجہ میرے دوستو, میں نے کہا یہ علماء کی نمائندگی اسمبلی میں پہلے دین کے لیے ہے. میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے تیرے گھر کی نالی نہ بنی ہو, تیرے گھر کا دروازہ نہ بنا ہو, تیری گلی کی تعمیر نہ ہوئی ہو, تیری نوکری کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بھی حل ہوگا اور دین کی دفاع بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ اس کے لیے وعدہ کرتے ہیں, جتنے بیٹھے ہیں وعدہ کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے علماء کا ساتھ دو گے, عالمی مجلس کا ساتھ دو گے,
جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو گے، مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دو گے، گلی گلی چلنا پڑا چلو گے، چوک چوک جانا پڑا جاؤ گے، چوراہے چوراہے جانا پڑا جاؤ گے، یہ دعوت لے کر ہر جگہ پہنچنا پڑا پہنچو گے۔ ایک ایک جگہ اگر ختم نبوت کے لیے علماء بلائیں گے، علماء طلب کریں گے، علماء آپ کو جو ڈیمانڈ رکھیں گے پوری کرو گے، پوری کرو گے، ہر جگہ پہنچو گے۔ میرے دوستو اگر آپ کا یہی وعدہ رہا تو انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اس قانون کو بری نظر سے دیکھے۔ آپ اسی وعدے کے ساتھ ہیں تو میں یہی کہہ کر بات ختم کرنے لگا ہوں، جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو تو اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔